अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पाकिस्तान का सियासी हिजान अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। सियासी गिरफ्तारियां, मुलाकातें और इल्ज़ामात, ये सब कुछ इस सियासी मंजरनामे में देखने और सुनने को मिल रहा है। और इस सारे शोर शराबे में पाक फ़ौज की तरफ से प्रोपेगेंडे और रियासती इदारों के खिलाफ मवाद पर सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा भी सामने आ गया है, जो कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आज जारी होने वाले एलामिये में किया गया है। पीटीआई की मुश्किलात बज़ाहिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इसी तनाजुर में आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत और दीगर 2 पार्टी लीडरान समेत अडयाला जेल से उस वक्त गिरफ्तार किया गया कि जब वो GHQ हमला केस के ट्रायल के सिलसिले में वहां पर मौजूद थे। इसी GHQ हमला केस में आज ही इमरान खान और 60 से ज़ायद पीटीआई लीडरान के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। GHQ ही की अगर बात करें तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद पाक फ़ौज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम के बीज बोने वाले बयानिए के खात्मे के लिए हुकूमत सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। इस सारी सूरत हाल को अब पीटीआई किस नज़र से देख रही है और अमल पीटीआई का क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ वकील शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वालेकुम सलाम जी शिफा, बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मरवत साहब ये बताइए कि आज जो अडयाला जेल में आपके अपोजिशन लीडर और दीगर रहनुमा पार्टी के गिरफ्तार हुए हैं, ये नया गिरफ्तारियों का स्पेल आप लोगों को क्या पैगाम दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये 26 नवंबर के साने के बाद इन्होंने जितनी FIR दर्ज की हैं, जहाँ जहाँ रोड्स के साथ काफिला गुजरा है और जिस थाने के हदूद में गुजरा है, हर थाने ने पर्चा दिया है और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत। और जिससे अंदाजा होता है कि ये और हर FIR में पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं और तमाम MPs और लीडरशिप जो हैं इसमें मुल्जिमान नामजद है। यानी कि एक वक़ुआ अगर कोई हुआ है और लाजिमन हुआ है, क्योंकि इसमें जो है हमारे बहुत सारे शहीद और जख्मी जो है वो अभी तक इंसाफ की राह तक रहे हैं, लेकिन इन्होंने और ये वक़ुआ कानूनन एक बनता है। अच्छा, क्योंकि ये कंटिन्यूड ऑफेंस है, जिस थाने के हदूद से गुजरता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अगवा होता है तो वो 10 थानों से गुजरेगा तो ये 10 थानों में 10 पर्चे नहीं होंगे, इसका एक ही पर्चा होता है। इन्होंने जो है इसकी मल्टीप्लाई किया ताकि लीडरशिप और तमाम वर्कर्स इन मुकदमों में अलग-अलग जमानतें कराएं, जेल जाएं और रिमांड गुजारे। यूं जो आज उमर अयूब खान की गिरफ्तारी है वो जो है इसको हम शदीद मजम्मत करते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो चाबड़ी फरोश के साथ भी नहीं होता है। अच्छा तो यही इज्जत है, तवकीर है, ईवान की इनकी नजरों में, पार्लियामेंटेरियंस की। राजा बशारत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और इन लोगों को अदालत ने बुलाया था कि आए हमारे पास ट्रायल फेस करें। तो अब कौन अदालतों में जाएगा, क्योंकि 9 मई के बाद भी यही सूरत हाल थी। हम पे इल्जाम लगता था, जब अदालतों में जाते थे तो अदालतों के बाहर से पकड़ लेते थे। इस्लामाबाद में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जहाँ पे हैं वहां पे पुलिस ने मुस्तकिल पड़ाव डाला है और वहां जाते हैं तो देखते हैं जितने भी इस्लामाबाद में पश्तो स्पीकिंग चाबड़ी फरोश है, जो मजदूर हैं, जो दुकानदार है, लेकिन अगर उस एथनिक के लिए वो पश्तून है तो फिर वो जनाब अली गिरफ्तार हो चुका है। जो उनके साथ रवैया अपना लिए, जेलें भर दिए हमने। ठीक है मरवत साहब, इस पे हमने भी कल बात की है, हमने मुतासरा शख्स से भी इंटरव्यू किया और उसकी भी रुदात सुनवाई नाजरीन को भी कि जिसके 2 भाइयों को उठाकर पुलिस ले गई थी। लेकिन आप लोगों से ये सवाल हो रहा है मरवत साहब कि जब 26 नवंबर को आप लोगों का यहाँ से काफिला या जो भी लोग थे वो वापस चले गए, वर्कर लीडरान, तो उसके बाद आप लोगों ने किसी किस्म की FIR कोई नहीं दर्ज कराई अभी तक, कितने दिन उसको गुजर गए? आप लोगों की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है या जो रिएक्शन आना चाहिए था लीगली, वो इतना डिलेड क्यों है? आपको लगता है कि ये FIR हो जानी चाहिए थी, जो इमरान खान साहब ने भी पिछले दिन कही थी बात के शहबाज शरीफ साहब या मोहसिन नकवी साहब पे हम अपने वर्कर्स की हलाकतों की FIR कटवाएंगे, तो वो FIR तो पार्टी ने नहीं करवाई अभी तक। FIR जो है किसी भी वक़ूए की एक ही FIR हो सकती है। 2 FIR सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी लगाई है। पहले जमाने में जब मीर मुर्तजा भुट्टो का मर्डर हुआ था और तो उस वक्त जो है कानून ये था कि एक जिनवा भुट्टो की अपनी FIR हुई, फिर एक जतुई की बेवा की अपनी FIR हुई, फिर ये मसला चलता रहा
کوئی 15 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اب ایک ورژن ہوگا اور اس ورژن میں اگر کوئی غلطی ہے تو متاثرہ فریق جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرا کے اس میں اپنا ورژن دے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 26 کو ہی اپنی ورژن کے ساتھ پولیس نے ہم پہ ہی دعوے داریاں کر دی کہ ہم نے قتل عام کی، ہم نے دہشت گردی نہیں کی۔ تو آپ لوگوں کے جو اور ورکر ہیں جن کے جنازوں پہ آپ لوگ گئے ہیں، دعا خانیاں بھی کی ہیں، ان کی فیملیز کو پی ٹی آئی اپنے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے توسط سے ان ایک ایک شخص کی ایف آئی آر الگ الگ تو کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایف آئی آر دوسری نہیں ہو سکتی ہے، یہ پاکستان کا ایک اٹل قانون ہے۔ اب البتہ جو ایف آئی آر انہوں نے کیے ہیں، ان ایف آئی آر میں ہم اپنا ورژن دے سکتے ہیں، اچھا لیکن پولیس جو ہے اس نے خاک اپنے خلاف ہو، کیونکہ ہمارے ملزم جو ہیں وہ یہی ادارے پولیس، وزیر داخلہ، وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے یہ ان کی جرت ہی نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں کہ ان کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن کر سکے، ان کو ملزم بنا سکے۔ تو ہمارے پاس قانون میں ایک الٹرنیٹ ریمیڈی ہے، متبادل جو ایفیکیشیس بھی ہیں، وہ ہے پرائیویٹ کرمنل استغاثہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت، جس میں ہم مرڈر کے چارجز علیحدہ ان کے خلاف عدالت میں ڈائریکٹ دائر کریں گے، لیکن ابھی کیسز کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے اور ابھی تک تو ابھی شہداء جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے۔ کل ہی ایک جو ہے بنو سے جو ورکر تھا وہ گمشدہ تھا، اس کی لاش میرے حلقے سے برآمد ہوئی ہے، لکی مربت کے موزہ ترخیل سے۔ 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، اور ابھی تک جو ہے ہم منتظر ہیں، ان کے خاندان منتظر ہیں، بیویاں، تو مسنگ بچے پرسنز کی بھی سب۔ تو مسنگ کی بھی ایف آئی آر کوئی نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی نہیں ہو ایک سکتی، ایف صحیح آئی ہے۔ آر ہے، وہ ایف آئی آر پہ تو ان کی اجارہ داری ہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں تھانوں میں، تو انہوں نے جلدی سے خود ہی جرم کر کے پھر ہمارے خلاف ٹھیک ہے ایف آئی آر داؤ دی۔ یہی دل شاہ والی کہانی ہے، دل شاہ کے شہید کیا، پھر عمران خان پہ دعوے داری کر دی کہ عمران خان نے مارا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے مروت صاحب کہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے، اس کیس میں آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ایک اور سزا ہوگی؟ جی ایچ کیو کیس میں وکیل رہا ہوں، اور جی ایچ کیو کیس میں جس یہ ہے کہ جی ایچ کیو اٹیک کیس میں جی ایچ کیو کی جس بلڈنگ کا کہا جاتا ہے کہ یہ جی ایچ کیو ہے، وہاں سے جی ایچ کیو 4 کلومیٹر دور ہے، اچھا اور نہ کوئی چیز ٹوٹی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، نہ کوئی چیز ٹوٹی ہے، نہ کوئی نقصان ہوا ہے، بس جی ایچ کیو کا نام چونکہ آ گیا ہے تو لہذا اس کیس کی ہوا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ باقی جو ہے تو وہاں مروت جی صاحب وہ ایچ تو کیو کے ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں، کچھ اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں جی ایچ کیو کے اندر جو لوگ گھس رہے ہیں، تو وہ کیا بتا رہا ہے پھر ہمیں؟ اگر ایک بھی ویڈیو کوئی دکھا دے کہ جی ایچ کیو کے اندر کوئی گھسا ہے، چونکہ میں اس کیس میں وکیل رہا ہوں، ساری شہادتیں میں نے دیکھی ہے، بلکہ جی ایچ کیو کے آگے 300 جو ہے اس روڈ پہ کیمرے لگے ہیں، ایک کیمرے کی ایویڈنس جو ہے وہ مصر کا حصہ نہیں ہے۔ صرف یہ الزام ہے کہ جی ایچ کیو کی ایک بیکری کے ساتھ ایک گیٹ ہے، وہ بیسیکلی جی ایچ کیو نہیں ہے، جی ایچ کیو اس کے بعد تقریباً 2 سے 4 کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورژن زیادہ سٹرونگ ہے یا ان کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز وغیرہ ہیں وہ اس میں بازی لے جائیں گے؟ دیکھیں اس جی ایچ کیو کیس میں جتنے ملزمان تھے ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھی، میں اس میں وکیل تھا، شہریار افریدی اس میں ملزم تھا، اور اس پہ الزام تھا کہ اس کی ویڈیو میسجیں لوگ کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جی جی ایچ جی کیو پہنچے، تو لہذا جب ہائی کورٹ کے سامنے انور الحق پنو صاحب جو ہیں آنریبل جج لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے یہ کیس جو ہے ہیئرنگ ہوئی، تو ان کا آرڈر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ تو ایک ڈکوسلا ہے۔ اچھا اب مروت صاحب آج جو سیاسی مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی کا اعلان ہوا ہے، یہ آج کیوں ہوا جب پی ٹی آئی رہنما گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی پر حکومت پروپیگنڈا کرنے کا الزام بھی لگا رہی ہے؟ یہ ان حالات میں اس کمیٹی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ کیونکہ مذاکرات تو پہلے بھی آپ لوگ ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ کر رہے تھے، 26 نومبر کی فائنل کال سے پہلے بھی کچھ مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا، تو اب ان حالات میں کچھ نکل سکتا ہے ان مذاکرات سے یا اس کمیٹی سے؟ میرا خیال ہے دسمبر کے مہینے میں تو اس کمیٹی کا کسی سے ملنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تازہ لاشیں آئی ہیں، تازہ آہ و فقا ہو رہا ہے، فریادیں اور بددعائیں ہو رہی ہیں، تو اس حالت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ
ان لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جنہوں نے ان جرائم کے ارتکاب میں کوئی بھی معاونت کی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات شروع کریں. ورکر جو ہیں وہ تو جینا یہ دوبر تو کر دیں گے. کمیٹی تو مروت صاحب خان صاحب نے بنائی ہے، تو خان صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بنائی ہے، جی ایک پرماننٹ باڈی ہوگی کہ اچھا جب بھی مستقبل میں، میرا خیال ہے کہ اس پہ شاید عمل درآمد اس وقت ہوگا جب جنوری کا مڈ گزر جائے گا، یہ غم و غصہ غیظ و غضب تھوڑا ٹھنڈا ہوگا. ابھی تو آگ تپ رہی ہے ہر طرف، تو یوں اس وقت جو ہے قیادت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فوراً کسی کے ساتھ مذاکرات شروع کرے. اچھا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا جو مطلب جو موقف ہے اس کے مطابق کیا یہ غیظ و غضب یا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے 15 جنوری یا جنوری کے مہینے میں بھی؟ میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ دیکھیں گے کہ پارٹی جو ہے وہ کس طرح ان بے گناہ مقتولین کے ورثاء کو اور زخمیوں کو انصاف دلا سکتی ہے. باقی جو ہے ہمیں تو ریاست نے مارا ہے، ہم جو ہے اپنا لہو اپنی ہی ریاست کے ہاتھوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو لہذا میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ ورکرز باہر آئیں گے، ہزاروں ورکر پابند سلاسل ہیں، لیڈرشپ جو ہیں ان کو اپنے جان اور آزادی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اچھا لگے گا ٹھیک ہے. ریکور کرنے میں اور یہ ان آفٹر شاکس کو سہنے میں. اچھا فائنلی مروت صاحب، آج عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج کا جو ٹرائل چل رہا تھا اس میں ان کی 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی زیر بحث بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، میڈیا پر بھی، بڑے سیاسی حلقوں میں بھی. وہ ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات اور شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ملاقات. فواد چودھری صاحب کو خان صاحب نے تھپکی دی ہے اور شیخ صاحب کو گلے لگایا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں واپسی جو ہے وہ ہونے لگی ہے جب خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، یا علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ جب ان تک پہنچتی ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کی واپسی ہونے لگی ہے پارٹی میں؟ شیخ رشید صاحب تو پارٹی میں نہیں ہے، خان کے دوست جی ہیں، مطلب الائنس اور شیخ صاحب کے ساتھ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. شیخ صاحب نے بھی سفر کیا ہے، اور صرف ایک بیان دینا جو مجبوری کے عالم میں انہوں نے دیا 40 دن صحبت برداشت کرنے کے بعد، تو لہذا اور پھر اس کی عمر بھی کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے شاید نرم گوشہ ہر ایک کے سینے میں ہے. میں ٹھیک ذاتی ہے. طور پہ تو سمجھوں گا، لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں، یا فواد چودھری صاحب کو جیسے اور جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، اس حوالے سے میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کوئی کمیٹی بنا دے اور پرسن ٹو پرسن ہر ایک کیس کا جائزہ لے، کیونکہ یہ خان صاحب کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا کہ وہ جس کو چاہے، میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور اس پالیسی کے تحت جو ہے پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ کن کو جو ہے واپس لینا ہے، کن کو نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، پارٹی ڈیسائیڈ کرے یا ابھی خان صاحب ڈیسائیڈ کریں؟ وہ کیونکہ خان صاحب تو اندر ہیں جیل میں، بہت ساری چیزیں تو خان صاحب تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، ڈیسیجن میکرز تو خان صاحب کے باہر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی شکلوں میں. میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی بننی چاہیے، کچھ بینچ مارک ہو، کچھ یارڈ سٹکس ہو، تو اس کے تحت جو ہے اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبور کیے گئے تو مجبوری کے اگینسٹ جو ہے اس کو آپ فریلٹی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور ایسے بے تحاشا لوگ ہیں جن کو جو ہے جینا دوبر کر دیا گیا تھا، ان صعوبتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے چھوڑ دیا، پریس کانفرنس کر دی، یا اور بس جی آپ کا قصہ ختم. لوگوں کے جینوئن ان کمپلشنز کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بلیک میلنگ کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کیا ہے، یا اس کو مجبور کیا گیا. اگر کسی شخص کی کمزوریاں تھی، مجبوریاں تھی، یا اس نے کوئی گناہ کیے تھے یا کرائمز کیے تھے، تو یہ تو کنڈوم نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے اس صحیح. کے اہل خانہ کو یرغمال بنایا گیا، وہ اس پہ تشدد کیا گیا، اور کوئی شواہد ایسے نہیں ہے جو یہ سجیسٹ کرتے ہو کہ جی اس شخص کے جانے میں اس کی اپنی کوئی خواہش تھی، تو پھر ایسی حالت میں میرا خیال ہے یہ تکبر ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ان کو ہم سرے سے لیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. انہوں نے بتایا ہمیں، بلکہ انکشاف کیا کہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے جو بات بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جس بلڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو ہے، جی ایچ کیو اس سے 4 کلومیٹر پیچھے ہے.
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوتا ہے. ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور ان کی ملاقات جو ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور مدرسہ رجسٹریشن بل کے حوالے سے کیا سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اور کیوں وہاں پر پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے. صدر زرداری صاحب نے وہ بل جو ہے وہ آج اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایک وقفے کے بعد جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب پی ٹی آئی کو اپنی قیادت کی گرفتاریوں کے نئے اسپیل کا سامنا ہے, تو دوسری جانب وفاقی حکومت سے ناراض دکھائی دینے والے بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ روز ملاقات کے باوجود آج یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مدارس رجسٹریشن بل پر اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا ہے, اور اب حکومت اس معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور کر رہی ہے, جو کہ اگلے ہفتے طلب کیا جا سکتا ہے. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے دستخط نہ ہونے کا گلہ کیا گیا تھا, جس پر بلاول کی جانب سے ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ اس معاملے پر حکومت سے بات کریں گے. پی ٹی آئی قیادت کی آج ہونے والی گرفتاریوں اور موجودہ سیاسی منظرنامے کو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ویلکم ٹو دا پروگرام. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آج کی ہی اگر ہم ڈیولپمنٹ سے آغاز کریں تو آج جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا اڈیالہ میں, اور اس کے باہر سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو اور ان کے دیگر کچھ پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں دیکھنے میں آئی ہیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اس کی مذمت کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے رویے سے جو حکومت نے آج کیا ہے اس سے سیاسی کشیدگی مزید بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور جماعت کرتی ہے. کوئی ویسے ریلی ہو, جلوس ہو, جلسہ ہو, دھرنا ہو, سیاسی طور پر اگر پولیٹیکلی طور پر ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہم کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رہنی چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست رہا, شدت پسندی کا, بدتمیزی کا, انتہا پسندی کا, اور جس کی ہی وجہ سے 9 مئی بھی ہوا, جس میں انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ ذہن سازی کی گئی. کئی نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ بیچارے ہلہ شیری جو ہوتی ہے, ایک موب مینٹلٹی ہوتی ہے جس کے تحت وہ چلے جاتے ہیں, لیکن جنہوں نے ان کی ذہن سازی کی ان کو تو سزا ضرور ملنی چاہیے. ان لوگوں کو چلے ٹوکن سزائیں ہوں یا کم سزائیں دی جائیں, خواتین تھے, بچے, بوڑھے, جو بھی لوگ وہاں پہ گئے, لیکن جنہوں نے ان کی ذہن سازی کی, اور یہ بڑا جو ایک سفید جھوٹ پی ٹی آئی کی عادت ہے بولنے کی, جس طرح وہ بولتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے خود کرا دیا, کسی اور نے ہم پر الزام لگاتے ہیں, جی جوڈیشل انکوائری کرا دیں. وہ فوٹیج موجود ہیں ان کی کہ وہ نیازی صاحب کسی کی وردی ڈنڈے پہ اٹھا کے لہرا رہے ہیں, ان کے لیڈر صاحبان کی پوری تفصیل موجود. اور صرف یہ ڈیلے اور سب کچھ, آپ نے کہا کہ آج یہ ہوا ہے تو کیا اس سے شدت بڑھے گی؟ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو یہ شدتیں بہت پہلے ہی کم ہو گئی ہوتی. لیکن وہ فیس تو کر رہے ہیں شاہ صاحب. مثال کے طور پہ جو وردی لہرانے والا معاملہ تھا, وہ تو ان کے جو بھانجے ہیں وہ ملٹری کورٹ فیس کر رہے ہیں, ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں. پھر آج بھی عمر ایوب صاحب وغیرہ یہ سارے جو گئے ہیں تو اسی کیس کے ہی ٹرائل کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے جہاں پہ ان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. تو فیس تو وہ کر رہے ہیں یہ سارا میوزک. میں صرف عرض کر رہا ہوں, کیا کوئی 9 مئی پہلے ہوا ہے, 15 دن پہلے ہوا ہے, یہ تو پچھلے سال کی بات ہے. اور اس میں یہ ہوا 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اگر اس میں کوئی ایکشن ہو گیا ہوتا تو یہ جو پھر دوبارہ لشکر کشی کی جاتی ہے اسلام آباد پہ یا اور ہر جگہ پہ کوئی بھی ایونٹ ہو, وہ اس طرح کی چیزوں سے خالی نہیں ہوتا, تو اس میں بہت کمی آئی ہوتی. میں صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا, پی ٹی آئی پاپولر اپنی جگہ پہ, لیکن پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی بننا ہوگا, جس سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن. میں فریکشن نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی نئے دھڑے آئیں, انہی کو اس پروسیس میں آنا ہوگا, پولیٹیکل پروسیس میں آنا ہوگا. تو لوگ تو وہی ہوں گے شاہ صاحب, اس پرامن میں تو یہی لوگ ہوں گے نا.
جی تو پھر اس میں فرق کیسے آئے گا پچھلی جماعت اور اس کے اگلے جماعت میں؟ میں عرض کروں سوچ کا فرق آئے گا نا. یہاں پہ اسی کو ترقی ملی تھی پی ٹی آئی کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ جو زیادہ بدتمیز تھا اس کو زیادہ بڑا عہدہ مل گیا پارٹی میں بھی، یہاں دیگر جگہوں پہ بھی اگر کہیں پہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے تو اس میں بھی. سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ پیشنس اور پولیٹیکل جدوجہد جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے. یہ شخصی اور اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں. صحیح ہے، لیکن وہ مثال کے طور پر کریں گے 2018 میں، جی میں عرض کر دیتا ہوں، 2018 میں تو آر ٹی ایس کے ذریعے ان کو لایا گیا نا، اور پہلی نااہل حکومت ہے پاکستان کی جس کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا، کیونکہ ان کی قابلیت نہیں تھی. جب یہ جو ابھی ایک یہ جو شوشے چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جن کے لیے آج ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی فارمیشن کمانڈرز کی اس میں ہوئی کہ جو الزامات لگاتے ہیں، اس طرح کا ماحول بناتے ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ میں ان کی کارکردگی کیا تھی؟ 4 سال کے لگ بھگ ان کی گورنمنٹ رہی، اس میں تو 23 الیکشن ہوئے، 19 انہوں نے ہارے. جو ان کی اپنی سیٹیں تھیں وہ بھی ان کی خیر سے انہوں نے لوز کی تھی اس وقت، اور یہ بھی نہیں تھا کہ بڑا آزادانہ الیکشن تھے. ڈسکا الیکشن یاد ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، اس کے باوجود یہ ہارے تھے. ان کی کارکردگی صفر. اب کیا ہے کہ یہ جس طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جب ادارے آر ٹی ایس کے ذریعے جب یہ آئے تھے تب تو ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. یہ کیا ہوا؟ یکا یک وہ سب لوگ خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، خراب اس لیے ہوئے کہ ان کو موقع دیا گیا، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ ہٹے ہیں، تو پھر یہ اب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن ان نٹ شل شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے فی الحال ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، اگر یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا نا، میں ٹھیک ہے، ڈیلے ہو گیا آپ کے مجھ پہ اس پہ تنقید بھی ہوگی کہ ایک سیاسی ورکر جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو یہ اتنا انتشار نہ پھیلتا. ٹھیک ہے، پہلے سزائیں ہو جائیں یا پہلے اس وقت ڈیل کیا بہت اس میں ہے، اور ہم اب بڑی مشکل سے ایک ترقی کے دھارے میں جانا شروع کیا ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں، اتنے بڑے پروجیکٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن اب پھر وہی انتشار ان کو پھیلانا ہے. سیاسی سوچ کیا ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو صرف آپ دیکھ لیں، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. چلے وہ پرانی باتیں بھی چھوڑ دیں، 70s والی. 88 میں نیشنل گورنمنٹ میں سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی میں سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں. ایون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی. کیا ہوا تھا؟ 2 دن کے بعد الیکشن ہوا پروونشل اسمبلی کا. صحیح ہے، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بننے دی گئی. اس کے بعد حکومتیں 1.5 سال 2 سال اس طرح چلتی رہیں. بی بی شہید ہوئیں، آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے ہی لیڈرشپ تھی نا جنہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے. اس چیز کو ٹھنڈا کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم رہیں نہ رہیں، حکومت ہو نہ ہو، پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. صحیح ہے. یہاں پہ اس طرح کی انتشاری کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب آج ایک چیز انہوں نے دوبارہ کی ہے، انہوں نے ایک طرح سے یہ تاثر دیا ہے. آج ایک کمیٹی کا بھی اعلان ہوا، فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کی جانب سے 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، جس کو ہیڈ عمر ایوب صاحب ہی کریں گے ان کے مطابق. تو وہ کمیٹی اب ایک طرف بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ مذاکراتی کمیٹی ہوگی، بات کرے گی. تو وہ تو ٹیمپریچر نیچے لانا چاہ رہے ہیں اب، یا نہیں؟ شفا صاحبہ، آپ اگر انہیں کوئی اچھی سجیشنز دیں گی پولیٹیکلی والی تو ہی ان کو شفا مل سکتی ہے. ادروائز جو ہے ان کا یہ جو ابھی چیزیں، یہ شروع سے اس طرح کی کمیٹیاں بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پولیٹیکل بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو سب کچھ ہے، پھر ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. سب سے پہلے ان کو 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی، اس کے بعد ہی آگے بات چلے گی. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پرامن، کیا ہوا تھا زمان پاک میں؟ مطلب جو کارکن ہیں، جو ورکر ہیں، انہیں کہیں جیل بھرو تحریک، اور جب خود کو کوئی گرفتار کرنے آئے تو کہیں بھئی اب
वर्कर जो हैं आके मुझे बचाओ तहरीक, लेकिन कहीं कहीं शाह साहब तो उनके साथ क्या शाह कुछ साहब नहीं कहीं था, कहीं सारी तो वो भी विक्टिम हो गए ना कहीं कहीं। मिसाल के तौर पे अभी जो रिसेंट यहाँ पर डी चौक पे हुआ और उनके 12 लोग जो वो कहते हैं शहीद हो गए, फिर उनके जनाजे भी हमने देखे, तो इस वक्त तो एट द मोमेंट तो वो विक्टिम ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत उसको टैकल नहीं कर पाई, अभी तक उनको बता नहीं सकी कितना नंबर था। मैं आपको अर्ज करूं, एक जान भी कीमती है किसी भी हुकूमत से, किसी भी सियासी एक्टिविटी से, एक जान भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसी इनकी ये जो एपिसोड था, जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद पे, जिसपे अदालत ने भी इनको मना किया कि भाई आपने इस्लामाबाद नहीं आना, इस्लामाबाद में आकर आपने ये एक्टिविटी नहीं करनी, उसमें रेंजर्स की जानें गई, पुलिस के जवानों की जानें गई, हमारे सिविलियंस जो हैं, आम शहरी जो हैं, उनकी जानें गई। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने देखा होगा प्रोग्राम में सब में, कभी 300 का नंबर दे रहे थे, कभी 250 का, कभी 100 का, और फिर अभी आके 12 पे रुके हैं। हम तो एक जान भी कहते हैं बहुत कीमती है इन सब से, इन सब एक्टिविटीज से। लेकिन सिर्फ एक बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई, आपसे जब ये मिले पीटीआई के दोस्त जरूर आपके प्रोग्राम में आते हैं, एक बात पूछिएगा कि ये सारा कुछ जो है, जब मोहतरमा काबिल इज़्ज़त व एहतराम बुशरा बीबी साहिबा और गंडापुर साहब जब वहां से गए हैं, भागे हैं, जब कारकुन उनको रोक रहे थे, ये सारी चीजें उसके बाद क्यों हुई? उनको क्या इल्म था कि अब गोली चलेगी? उनको पता था कि अब क्या होने वाला है? वो तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं था। आप सब लोग थे, देख रहे थे सोशल मीडिया से, चले नेशनल मीडिया कुछ दिखा रहा था, कुछ नहीं दिखा रहा था, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आ रहा था। ठीक है, ये वहां पे इनके जाने के बाद जब कारकुन इनको रोक रहे थे, इनकी गाड़ियों से अपना गुस्सा निकाल रहे थे, जब ये भागे हैं उसके कुछ मिनटों के बाद ये सारा कुछ हुआ, तो क्या इनको पता था कि गोलियां चलेंगी, या ये सारा इन्होंने किसने किया? इसकी तो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, और बिल्कुल मैं इसी पे आना चाह रही थी कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। इस चीज को आप भी सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि जब इनको जुडिशरी ने मना किया था कि वहां पे इन्होंने नहीं आना, तो पहले ये वहां पे क्यों आए? पहले तो इस बात की भी तो इंक्वायरी होगी, उसके बाद उन सारी चीजों की होनी चाहिए। देखें, बिल्कुल सही एक जान जो जान से जाता है, वो पीपल्स पार्टी का हो, नून का हो, पीटीआई का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पार्टी से ना भी हो, वो बहुत ज्यादा उसकी जान कीमती है। उसके घर वालों से पूछें बिल्कुल कि उन पर क्या गुजरती है। ये जितने जख्मी बता रहे थे, इनकी कोई ये अयादत पे भी गए, इनकी जो लीडरशिप थी, ये जितने अभी आपने बात की कि इन्होंने कोई वकला को मुकर्रर किया है, ये सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इनके यहाँ जो इनके वकील हैं, वो अपने क्लाइंट को बचाने की बजाय वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं। जितने वकील हैं, इनके चेयरमैन भी वकील खैर से बन गए। अच्छा, जितने एमएनए एमपीएस हैं, आप उठा के देख लें, 60% से ज्यादा टिकट्स उन्होंने ले लिए। वो अपने क्लाइंट को नहीं बचाते। अगर ये सिंसियर होते अपने क्लाइंट से, तो हो सकता है खान साहब इस वक्त बाहर बैठे होते। बाहर होते वो फिर एक अलग क्वेश्चन होता शाह साहब आपसे कि वो बाहर होते तो इस वक्त क्या हो रहा होता, या क्विकली अगर आप बता सकते हैं। नहीं हो रहा होता, आराम से बैठे होते, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा होता। ये खैर सलाह रखें, बाहर भी होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे ही बैठे होते, यही कुछ हो रहा होता। ठीक है, ये बाहर भी होते, यही कुछ हो रहा था। अच्छा, क्विकली ये भी बताइए शाह साहब कि ये क्या माजरा हुआ कि बिलावल साहब जो हैं वो मौलाना साहब से मिले, और ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है उस पर हुकूमत को यकीन, मौलाना साहब को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उसको हम पास करवाएंगे और इस पर हम आपके साथ हैं, और फिर आज सदर साहब ने जो है उसको एतराज लगा के वापस कर दिया। तो ये इशू कैसे अब ये सॉल्व होगा? देखें, जो आज ये जो मुलाकात हुई चेयरमैन साहब की और मौलाना साहब की, जिसको कुछ लोग अजीब व गरीब तरह से पेश करें, रूटीन की मुलाकात है। और आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम थी तो डेली 2-2, 4-4 मुलाकातें होती थीं, और ये वाहिद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे जो सबको फेस करते थे, आईनी तरामीम को लेके आगे चले, क्योंकि हमारे तो मैनिफेस्टो में थे, हमारी तो मिसाके जमहूरियत में ये दर्ज था। तो हमने आईनी जो भी अदालतें कह लें या बेंच बन गए या जो कुछ भी हुआ, इसको तो चेयरमैन साहब ने, जो सबसे कम उम्र लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, उसी ने इसको मुमकिन बनाया, सबकी मशावरत से, जिसमें मौलाना साहब का बड़ा अहम रोल रहा। बल्कि इन्होंने तो पीटीआई को भी
हामी कर लिया था, वो भी कहते थे कि इन तरामीम पर हमें कोई एतराज नहीं है। बाद में फिर वो शाह साहब लेकिन नाराज हो गए ना। अब आज कामरान मुर्तजा साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हमारी 26वीं तरमीम में हमारे साथ हाथ हो गया। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त मौलाना साहब ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन या दीगर जो कवानीन थे, इन्होंने कहा कि इन शिकों को भी लाया जाए, तो उनको उस वक्त लाया गया। कानूनी तौर पर उनमें कुछ इश्यूज हैं जिनको दूर करके इनको अप्रूव कर दिया जाएगा, मंजूर कर लिया जाएगा। जो बात उनके साथ हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने जिस बात की भी हामी भरी हुई है उसको पूरा करना उनका फर्ज है और वो करेंगे। लेकिन जो मुझे इल्म है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि उसमें कुछ इश्यूज थे जिनको सही करके वो पास कर दी जाएंगी। तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बड़ा झगड़ा हो जाएगा, सब खैर है, ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाह साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, नासिर हुसैन शाह साहब को आपने सुना, उन्होंने खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर ये एक्शन जो आज लिया जा रहा है, पीटीआई जो रहनुमा है उनको अरेस्ट करने का, अगर ये पहले ले लिया गया होता तो 9 मई के मुकदमात की अगर पहले समातें हो गई होती और इनका हल निकल आया होता तो आज हम इस एक तज़ब्ज़ुब का शिकार ना होते, आज मुल्क में ये सिचुएशन ना होती। अब मुझे एक जाना है छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, वहां का एलामिया हमें क्या बताता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया सामने आया है उस हवाले से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियागार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आई एम श्योर कि आपने भी वो एलामिया पढ़ा होगा और जो उसमें बात की गई है कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर झूठ और सियासी और माली फ़वाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वाले को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और कानून साजी की जाए। तो क्या इसका इशारा आपको लग रहा है कि पीटीआई के 24 नवंबर वाले एहतजाज के बाद डेवलप होने वाली सूरत हाल से है कोई लिंक, या ये अदरवाइज ये बात हुई है? शिफा, देखें ये जो 24 नवंबर और 26 नवंबर की बात है, इट इज़ वेरी सीरियस एलिगेशंस, पर्टिकुलरली उन मुसल्लह अफवाज के लिए जो दिन रात दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर ने और आपने कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में सुना कि तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है, इसलिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, उसके बाद ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा कि जी वो फौज, देखिए फौज आती है 245 सेक्शन में हुकूमत लाती है, बट दे डोंट गो फॉर अगेंस्ट योर ओन पीपल। ये तनसीबात जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिस तरह आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या सेनेट है, कोई सुप्रीम कोर्ट है, जो नेशनल असम्बली है, या उसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर हैं, ये पीटीवी हैं, इस तरह की इंस्टीट्यूशन उससे प्रोटेक्ट करती है। और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए वहाँ सिक्योरिटी खिलाती है। बट देन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिविल आर्म फोर्सेस में पुलिस भी है, एफसी भी है, और इस तरह के जो लोग हैं वो काम करते हैं। ये फौज हमेशा, ये चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो ताकत है वो आपकी आवाम है, एंड यू फाइट एज अ नेशन अगेंस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए। इसलिए ये जो आज़ादी राय का मतलब है कि यू डोंट क्रॉस अ रेड लाइंस। इसीलिए भी आपके साथ टास्क फोर्स भी बनी है, साहिब कराम ने भी है। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल वो टास्क फोर्स पे मैं आने लगी थी ब्रिगेडियर साहब। अच्छा है आपने खुद ही उसका जिक्र छेड़ दिया। एक तरफ वजीर आजम साहब ने पीटीआई एहतजाज के मामले पर अब तहकीकात के लिए 10 रुकनी टास्क फोर्स जो है वो बनाई है, दूसरी जानिब पीटीआई इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी चाह रही है। तो इन दोनों में से ज्यादा फीजिबल ऑप्शन, ज्यादा एक्सेप्टेबल ऑप्शन सारे ही स्टेक होल्डर्स के लिए कौन सा आपको लग रहा है कि होगा? लेकिन जो टास्क फोर्स इसलिए कि वो तो फिर परमानेंट करेगी कि आइंदा के लिए भी ना हो। ये तो जुडिशल इंक्वायरी एक से 26 या 24 नवंबर के इंसिडेंट के लिए होगी, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत कहती है अवाम को, तो दे मस्ट गो फॉर जुडिशल सेक्शन। अदरवाइज टास्क फोर्स जो है, इनका काम बहुत कम है कि आइंदा के रेमिनेट मेजर भी देखें कि कैसे इसको अपने आइंदा के लिए हल करना है। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, उसके जिस तरीके से ये बड़ा खतरनाक है। देखें एनिमी का नैरेटिव क्या है, बिल्कुल हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एनिमी का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करें, सही, फौज के ऊपर एतमाद कम करें, फौज को कमजोर करें, खुदा न खासा पाकिस्तान नुकसान पहुंचे, जैसे इराक है, लीबिया है, सीरिया है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग। वहां पर क्योंकि फौज पर ट्रस्ट नहीं था, फौज कमजोर थी, उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे किए और वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमतें बना दी और चीजें कता कर ली। तो ये आपको सोचने की बात है कि ये
اس نیریٹو کو ہم نے پوری نیشن اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، یہ کامیاب ہوگا جو ففتھ جنریشن وار میں، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا ففتھ جنریشن وار میں اب کنونشنل لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، اب پہلے وہ آپ کے مائنڈ کو بریک کرتے ہیں۔ جی جی جی، ذہن سازی، بالکل بالکل۔ اچھا حارث صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب پیکا ایکٹ بھی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے کے خلاف جو سزائیں ہیں وہ اس میں بھی موجود ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک ایسی قانون سازی پارلیمان سے بھی کی گئی تھی کہ جس میں سیکیورٹی ادارے اور جو ملک کے حساس ادارے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی بات چیت کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور مزید جو ہے اس کے حوالے سے سزاؤں کا بھی غالباً تعین کیا گیا تھا۔ تو اس پر مزید قانون سازی ہی کی پھر ضرورت ہے یا یہاں پر پھر ضرورت کسی اور چیز کی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی بات ہے، قانون پہلے بھی ہیں، قانون اب نئے بھی بنا رہے ہیں، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اینڈ جوڈیشلی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کے لیے دیکھیں ایک اور اس کے ساتھ آپ اپنے ٹیلنٹڈ ینگ یوتھ ہے، آپ کا پڑھا لکھا لوگ ہے، ان کو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرائیں، جو فوک نیوزن کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو بھی بنائیں تاکہ وہ اس کو بھی کاؤنٹر کریں، along with یہ ٹاسک فورس بنائیے، آپ کے سائبر کرائم کے بھی قانون پیکا بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو لیکن امپلیمنٹ کریں، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے قانون ہر چیز کا بنا ہوا ہے، جی ایسا ہی ہے۔ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اینڈ انفورس دوز امپلیمنٹیشن، دیٹ از دا مین تھرسٹ، جس کو ہم پہلے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر صاحب کا ماننا یہی تھا کہ ملک میں پاکستان میں ہر قسم کے قانون جو ہیں وہ موجود ہیں، پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پر ان کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن زیادہ ضروری ہے بجائے قانون سازی کے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے میں لوں گی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔